اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس، اس وقت ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے، پیج نمبر 72، اور ٹاپک ہمارا ہے آئلی زندگی۔ سب سے پہلے ہم آئلی زندگی کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ آئلی زندگی کا معنی ہوتا ہے خاندان کی زندگی، ٹھیک ہے۔ آئلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ خاندان کی زندگی۔ اب انسان پیدائش سے موت تک خاندان میں رہتا ہے، سب لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، مختلف رشتے ہوتے ہیں ہمارے، اور جو انسانی تمدن ہے اس کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے اور معاشرے کے اثرات پورے خاندان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے کہ اس میں مرد اور عورت بنیادی چیز ہوتے ہیں۔ آئلی زندگی میں ایک خاندان میں ان کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ ان کی گھریلو زندگی جو ہوتی ہے، خاندانی زندگی، اس پر ہوتا ہے۔ اور اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے، اگر یہ پاکیزگی نہ رہے تو اس کے متاثر ہونے سے بہت ساری پیچیدگیاں عمل میں آتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قائم کی ہوئی حدوں پر رہنے کا حکم دیا ہے، ان پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اگر ہم ان حدود پر عمل نہ کریں تو جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی شیرازہ بندی ناممکن ہے، یعنی معاشرہ جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، نفرت اور کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو زوجین ہے، زوجین مرد اور عورت کو کہتے ہیں، میاں بیوی کو کہتے ہیں، تو زوجین کا باہمی تعلق آپس میں کیسا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کس طرح کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی، وہی تو ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وجعل منہا، اور اسی سے بنایا، زوجہا، اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اسے سکون حاصل کر سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے سکون حاصل کر سکے۔ اب پہلے تو اس میں جو زوجان کا باہمی تعلق ہے، اس سے جو مقصد سمجھ آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہو، کیونکہ اب یہ اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ضابطہ جو ہے بنائے بغیر ہمیں یعنی بنا کے ہمیں ضابطہ دیا، یعنی بنائے بغیر نہیں چھوڑا، بلکہ سب سے پہلا ضابطہ کیا ہے کہ ایسا رشتہ قائم کرنے کے لیے نکاح، ٹھیک ہے، نکاح ایک جائز طریقہ ہے ایک مرد اور عورت کے تعلق کا۔ جب نکاح ہو جاتا ہے اور وہ میاں بیوی کے رشتے میں آ جاتے ہیں تو اس رشتے ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، سواد سے یہ احسان، جس کا مطلب ہے کہ لبند ہو کر محفوظ ہو جانا، یعنی اس کی عزت، ان دونوں کی عزت آپس میں محفوظ ہو گئی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے قلعے کی مثال بن گئے ہیں۔ یعنی جیسے قلعہ بند ہو جاتا ہے بندہ، ایک میں محفوظ ہو جاتا ہے قلعے کے اندر، تو اسے محسن کہتے ہیں۔ اب وہ قلعہ بند ہونے کس وجہ سے کہا گیا کہ ان دونوں پر غیر اخلاقی حملے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے رہنے کی وجہ سے کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور وہ دوسرا یہ ہے کہ جہاں یہاں سکون کی بات ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچوں سے نوازتا ہے تو ان کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ان کا ایک گھر کے بارے میں جو لطف ہوتا ہے وہ حد کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور ان کا گھر اگر ان پر عمل کرتے ہوئے وہ چل رہے ہیں تو ان کا گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ تو چونکہ انسان کی بقا جو ہے اور افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلی زندگی کا ایک مقصد ہے، یعنی نسل کو آگے بڑھانا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے خاص قواعد و ضوابط بنائے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ آپس میں مل جل کر لوگ محبت اور استحکام کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ دیکھیں، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، پہلے بھی کہا نا کہ اسی سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ گویا کہ جہاں میاں بیوی کا تعلق ایک فطری ہے، یعنی فطرت اس کی ضرورت ہے اور ان کے جو فطرت ہے اس کی تسکین کا باعث ہے، دوسری طرف
ان کی جو باہمی محبت ہے، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، تو وہ اس زندگی کو بڑی آسانی سے کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حقوق و فرائض مقرر کیے، جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔